نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں 2 دن پہلے میرا بیٹا ہوا تھا اور اس کو میں نے 6,000 کا سیل کیا. کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر. حفظ قرآن جب آپ نے کیا تو امامت وغیرہ کی طرف کیوں نہیں گئی؟ امامت کی زیادہ تھا، جس کے پاس بھی زیادہ تھا نا کہتا تھا کہ جی آپ تو بلائنڈ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو آپ ایسا کریں بس جیسے آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے، آپ بس بازاروں میں ہی اچھے ہیں. بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. مساجد جاتے تھے، نبینا کہہ کر غریب کہہ کر انہیں نکال دیا جاتا تھا کہ کیا کرو گے، بارش وغیرہ ہو جاتی ہے پھر کیسے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جھگی جو ہے گر جاتی ہے. حفظ قرآن جب آپ نے کیا جی یہ سوچ کے کیا ہوگا جی کہ میں امامت وغیرہ کرواؤں گا، تو امامت وغیرہ کی طرف کیوں نہیں گئی؟ امامت کی زیادہ تھا، جس کے پاس بھی زیادہ تھا نا تو وہ لوگ پہلے تو کوئی ملتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی ملتا تھا مساجد میں جی ملتا تھا تو جو بس یہی کہتا تھا کہ جی آپ تو بلائنڈ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، بچے کیا کر رہے ہوں گے کیا نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کیسے پہچان پائیں گے یا کیسے پڑھا پائیں گے، آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا کریں بس جیسے آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے، آپ بس بازاروں میں ہی اچھے ہیں، مطلب نعت پڑھ رہے ہیں، آپ کا گزارا چل رہا ہے، اچھا کیا یہ لوگ ضرورت ہے. کہتے تھے کہ جو مساجد والے ہوتے تھے کہ آپ بازاروں میں ہی نعت وغیرہ ہی پڑھیں، جی تلاوت کریں، جی تو کلیجہ پھٹ نہیں جاتا تھا کہ اس طرح کے جب وہ الفاظ استعمال کرتے تھے؟ بس سر آپ ہیں بس جو ہیں، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کے سوا بس اللہ تعالیٰ ہے، اور یا باقی تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے. اور ادھر 2 دن پہلے میرا بیٹا ہوا تھا تو میرے پاس کوئی گزر بسر نہیں تھا، میرے پاس ایک پنکھا تھا جس کو میں نے 12,000 روپے کا لیا تھا، اور میرے گھر میں راشن کے لیے مطلب کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، بیٹا بھی ہوا تھا اور اس کو میں نے 6,000 کا سیل کیا اور اپنے گھر کا گزر بسر چلایا. بیٹے کو بیچ دیا؟ نہیں وہ پنکھا جو اچھا لیا تھا. پنکھا بیچ دیا، میں نے کہا جی بیٹا. نہیں بیٹا تو اللہ تعالیٰ کا نعمت ہوتی ہے نا سر، بیٹا تو پنکھا بیچ کے جی تو اب گھر میں کوئی 12,000 پنکھا نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، بجلی کا کنیکشن بھی نہیں ہے؟ ابھی کچھ نہیں ہے. بجلی تھا پہلے وہ 4,000 4,500 بل کا تھا اور وہ نہیں بھرنے سے بجلی کٹ گئی ہماری. کھانا وغیرہ خوراک کھانا تو کھایا ہے؟ سر کھانا تو ابھی تک میں نے تو نہیں کھایا، لیکن بچوں کو تو اکثر کسی سے گزارا کر کے مانگ کے ادھار لے کے بچوں کو کھلایا ہے. اور میری بیوی کی لات ٹوٹ چکی ہے، جو میری بیوی آپ کے سامنے ہے نا پیچھے، اس کی لات ایک فریکچر ہے، یہ چل نہیں سکتی وساکھیوں کے بنا. تو بس اللہ تعالیٰ جیسے گزر بسر کر رہا ہے. تو اب صرف گلی محلوں میں نعتیں وغیرہ؟ جی گلی محلوں میں نعتیں پڑھنے سے بھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں بچے، اور کبھی نہیں ملتا تو بس اللہ کے بھروسے سو جاتے ہیں. نعتیں مقبول بھی ابھی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے بھی کچھ 4-5 اشعار سنائیں گے؟ جی جی سر. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر. ماشاءاللہ
اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ایک ہیرا ہے، اور یہ جتنی بھی کمیونٹی اس وقت میرے آس پاس گرد کھڑی ہوئی ہیں، آپ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو اگر ہم اپنی گورنمنٹ کی بات کریں، حکومت کی بات کریں، میرے خیال سے شناختی کارڈ تک نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ بھی پیسوں کا بنتا ہے، اور شناختی علامت تک نہیں انہیں دی گئی، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ یہ شناختی کارڈ تک بنوا سکے۔ ان لوگوں کو اس معاشرے کا حصہ سمجھا ہی نہیں جاتا، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو، ہمارے عوام ہو، امیر لوگ بھی ہوں، ان لوگوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، سیدھی بات ہے۔ عید آ جائے، کوئی تہوار آ جائے، کبھی ان کو اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کیا جاتا، اور یہ حقیقت ہے۔ اب میں ان کی زندگی دکھا دیتا ہوں، آپ نے ان کی خوبصورت آواز سنی، حافظ قرآن تھے، انہیں ہر جگہ سے دھتکارا گیا، مساجد جاتے تھے، نبینا کہہ کر، غریب کہہ کر انہیں نکال دیا جاتا تھا کہ کیا کرو گے، گلیوں میں مانگتے ہو، مانگو۔ اور میں اب آپ کو وہ صورتحال دکھاتا ہوں جس جگہ پہ یہ رہ رہے ہیں۔ آ جائیں ذرا میرے ساتھ، کون سی ان کی جھگی کون سی ہے، کوئی میرے ساتھ آ جائیں، ان کا آ جائیں آپ۔ اب یہ ہے جھگی آپ کی، بیٹا آپ لوگ ذرا تھوڑا سا آگے سائڈ پہ ہو جائیں، ذرا آگے سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جھگی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اب کیا چیز ہے کہ یہ وساکھی پڑی ہوئی ہے جس کو یہ لے کے چلتے ہوں گے، تو گرمی وغیرہ جب بارش ہو جاتی ہے، ادھر منہ کر لے تھوڑا سا، بارش وغیرہ ہو جاتی ہے پھر کیسے؟ بارش میں سر بیٹھ کے گزارا کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جھگی جو ہے گر جاتی ہے اور 8 دن تک کوئی بنانے والا ہی نہیں ہوتا، میں تو بلائنڈ بنا نہیں سکتا ہوں، اور ایسی مشکلوں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، 5 بچے آپ نے بتائے ہیں، 5 جی ہو سر، گئے نا جی جی۔ ماشاءاللہ۔ گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، حکومت کو؟ گورنمنٹ کو سر، میں نے بلائنڈ میں 6 جماعتیں بھی پڑھی تھی، تو ایک دن مجھے نا جلوس نے ہم نے اجلاس کیا تھا، اور ہمارے ساتھ ڈی پی او صاحب ہمیں ملے تھے۔ ڈی پی او صاحب نے ہمیں کہا تھا جی آپ کیا زندگی خراب کر رہے ہیں، اجلاسوں میں کیوں دھکے کھا رہے ہیں، آپ بھی مانگ کر کھائیں، ہم بھی مانگ کے کھا رہے ہیں، آپ بھی مانگ کے گزارا کریں۔ انہوں نے بھی آپ کو یہ الفاظ جی، بولے ڈی تھے؟ پی او بیٹھے صاحب ذرا۔ نے کہا تھا۔ اچھا، میں ان کی زوجہ کے ساتھ بٹھاتا ہوں، یہ عام الفاظ میں اپنی بیوی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بیٹھیں ادھر، بیٹھیں ادھر بیٹھ جائیں۔ یہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں جی، خوش ہے ماشاءاللہ ساتھ؟ آپ کا کیا نام ہے؟ نسیم بھائی، نسیم مائی۔ بچوں کو کیا بنانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے تو بتایا کہ میں کوئی افسر وغیرہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ بچے پڑھے لکھے میری بھی یہ خواہش ہے، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں تے بچے ہیں، کنی عمر ہو گئی بچیاں دی؟ ایک دی 10 سال، کڑی 10 سالاں دی ہے، منڈا 8 سالاں دا ہے، ایک 3 سالاں دا ہے، ایک ماشاءاللہ 5 سالاں دا، ایک 5 سالاں دا ہے۔ تسی بہ کے نعت سنتے ہو، بڑی خوبصورت آواز ہے، تلاوت وغیرہ بھی بچیاں نو سناندے نے رات کو؟ ہاں جی، ہاں جی۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا چاہے کوئی گھر ہو جائے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو وہ وسائل دے سکیں، بچوں کی تعلیم، کیونکہ ماں باپ انہوں نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، اب ان کی خواہشات یہ ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، اور میرے خیال سے کہ حکومت کو اور جو عوام ہماری ہے، امیر طبقہ ہے، ان کو ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کو جتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سرمایہ ہے۔ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے انہوں نے محنت کی، اور آج جس قدر ان کی خوبصورت آواز ہے وہ آپ کے سامنے، اگر ہم لوگ ایسے ہی لوگ کھوتے رہیں گے، ان کو ضائع کر دیں گے، تو ہمارے ملک میں کچھ نہیں بچے گا۔